السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو ہے نا، یہ میرا پہلا ولاگ ہے اور آپ لوگ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایسی باتیں بتاؤں گی جو میرے پر گزری ہیں اور جو میں اب گزار رہی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی بھی بہنوں پر اس طرح کا وقت آئے، میری بیٹیوں پہ اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے، اس طرح کا وقت کسی بھی عورت پہ نہ آئے۔ میں اتنی تکلیف میں ہوں، اتنی بے بس ہو چکی ہوں کہ میں اپنی بچیوں سے بھی نہیں کہہ سکتی کہ میری بچیاں بہت چھوٹی ہیں۔ جب آپ اپنے ہسبینڈ پہ اندھا اعتماد کر لیتے ہیں نا کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو کہیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے، وہ آپ کے ہی ہیں، تو پھر جو شوہر ہے نا، وہ آپ کی اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس عورت پہ کیا گزرے گی جب اس کو یہ چیزیں پتہ چلیں گی۔ میرے بچوں کی ماں ہے، گھر کو لے کے چل رہی ہے، اچھے برے حالات میں اس نے میرا ساتھ دیا، غریبی میں ساتھ دیا، لیکن مرد یہ چیز بھول جاتے ہیں۔ مرد اتنے خود غرض ہوتے ہیں۔ میں سارے مردوں کو نہیں کہوں گی، سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے اور نہ ہی ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ میں اس چیز کو مانتی ہوں کیونکہ میں ایک بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، اور میرے ہسبینڈ جو تھے نا، مجھے میری بیماری میں مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ میری بیٹی جب ہوئی تھی دعا، تو ڈاکٹر جو تھے نا، میرے آپریشن کے ذریعے جو میرے جینا میں آپریشن ہوا تھا اور میرے کاٹن اندر رہ گئی تھی۔ بہرحال میرے سیزر کو، یہ 5واں سیزر تھا میرے، اور مجھے تکلیف بہت ہوتی تھی بعد میں، لیکن میں اپنے ہسبینڈ سے بہت بولتی تھی کہ پلیز مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، آپ جو ہے نا مجھے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیں۔ میں لیکن کبھی وہ اپنی بیٹیوں بولتے سے تھے نا کہ مایوس ہی نہیں ہوئی ہوں، تمہارے بس 5واں غصے سیزر ہے میں نا، اس کبھی لیے کبھی شاید بچوں پہ تمہارے درد غصہ ہو زیادہ ہوتا ہے۔ جاتی میری ہوں، بیٹیاں ہیں، لیکن الحمدللہ 5 میں اس بیٹیاں ہیں چیز کو میری، جانتی ہوں کہ بیٹیوں کا جو ہے نا، چھوٹی چھوٹی اگر میری ان کے بچیاں ماں ہیں، باپ ان کے نہیں ہیں نا تو اور کوئی میں اپنے بھی ان کا بچوں کے ساتھ نہیں ہے۔ بہت خوش ہوں۔ میری امی بہت اچھی ہیں، لیکن ہمارے حالات بہت خراب ہیں۔ میرے شوہر نے مجھے میرے گھر پہ چھوڑ دیا ہے۔ اب میں کس طرح سے میں اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو لے کے چل رہی ہوں، یہ میرا دل جانتا ہے اور میرا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے نا میں لے کے چل رہی ہوں۔ میرا ہوا تھا سیزر آج سے 2 سال پہلے، اور میری بچی ہوئی تھی 2021 میں۔ تو 2021 میں میرا بیٹی ہوئی تھی اور 2022 میں میرا سیزر ہوا تھا۔ مطلب کہ میں پورے 2 سال میں نے اس تکلیف میں گزارے ہیں، مطلب 2021 کا شروع اور 2022 کا اینڈ۔ تو میں نے بہت تکلیفوں سے جو ہے نا وقت گزارا ہے۔ ڈاکٹر کہتے تھے تمہارا معجزہ ہے کہ تم جی لی، شاید تمہاری بیٹیوں کے لیے، کیونکہ میری بیٹیوں کا کوئی بھی نہیں تھا سوائے میرے اور میری ماں کے علاوہ۔ ان کے بابا تو بالکل بھی محبت پیار نہیں کرتے، اور میں اپنی بیٹیوں سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ میں بس یہی بولوں گی آپ کو کہ آپ اپنی بیٹیوں سے بے انتہا محبت کیجیے، ان کو عزت تحفظ دیجیے، کیونکہ وہ بہت پیاری ہوتی ہیں، معصوم ہوتی ہیں بچیاں، اور اللہ تعالیٰ ایسے شوہر کسی کو نہ دے جس طرح کے میرے شوہر تھے، جو مجھے بیماری میں مجھے چھوڑ کے چلے گئے جب میرا سیزر ہوا۔ اس کے بعد میری بڑی آنت نکال دی گئی، میرے بچے بند کر دیے گئے۔ میں بہت اذیت میں تھی جب میرے شوہر نے دوسری شادی کا تقاضا کر لیا تھا کہ میں دوسری شادی کروں گا لازمی۔ خیر وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میں اپنی والدہ کے گھر پہ رہی۔ اتنی بیمار تھی کہ مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا۔ میں پورے 2 مہینے جناح ہاسپٹل میں رہ کر آئی۔ وہاں سے آنے کے بعد مجھے میرے ہسبینڈ نے، ویسے بھی وہ مجھے بہت کم ہی خرچہ پانی کر رہے ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد میں اپنی ماں کے گھر پر آ گئی، امی کے گھر پہ رہتی ہوں۔ ایک لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر پہ اپنے بچوں کے ساتھ
آتی ہے، چاہے وہ ڈائیورس ہو، چاہے وہ بیوہ ہو، چاہے وہ اس طرح کے حالات میں آئے کہ اس کے ہسبینڈ چھوڑ کے چلے جائیں، تو وہ کس طرح سے رہتی ہے آپ لوگ یہ جان سکتے ہیں۔ آج کل طلاقوں کا دور چل چکا ہے، آج کل مردوں کو اور عورتوں کو بھی جو ہے نا پتہ نہیں کیا ہو چکا ہے کہ ایسی عورتیں بھی ہیں جو اپنے شوہر سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے نا ڈائیورس لے لیتی ہیں، اور ایسے مرد بھی ہیں جو اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں دوسری عورت کے چکر میں۔ میرے ہسبینڈ نے بھی دوسری عورت کے چکر میں مجھے اور میرے بچوں کو چھوڑ دیا، اور میں اب اپنے امی کے گھر پہ رہتی ہوں۔ میں کچھ بھی نہیں کر پاتی ہوں کیونکہ پہلے میں بہت اچھی تھی، بہت ایکٹیو تھی، ہر چیز میں کر لیتی تھی، کیونکہ میں جو تھی نا پولیو ڈے بھی کرتی تھی امی کے ساتھ، اپنے گھر کو جیسا بھی تھا مینٹین کر کے چل رہی ہوتی تھی۔ میری امی ہیلتھ ورکر ہیں، اور میں نا پولیو ڈے کر رہی ہوتی تھی تو بچوں کی ہر چیز کی خواہشات بھی پوری کر لیتی تھی۔ لیکن جب سے میرا چھٹا آپریشن ہوا، میری 5 بیٹیاں بھی آپریشن سے ہی ہوئی ہیں نا، چھٹا جب میرا آپریشن ہوا نا تو اس کے بعد سے میں ایسی ہو گئی کہ مجھ سے کچھ بھی کام نہیں ہوتا۔ میں سلائی بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں، لیکن سلائی مجھ سے بالکل نہیں ہوتی، مجھ سے بیٹھا ہی نہیں جاتا، میں بالکل بھی نہ بیٹھ نہیں پاتی۔ اب تو حالات نا بہت ہی جو ہے نا عجیب ہو چکے ہیں میرے۔ میں چاہتی ہوں کہ بس میری کسی طریقے سے اب سپورٹ ہو، میری امی کو میں ان کو سپورٹ کروں، اس لیے یوٹیوب چینل بنایا ہے، اگر آپ میری سپورٹ کریں گے تو۔ اچھا، آج نا بہن کی تھوڑی طبیعت بہت خراب تھی تو میں اس کو انڈس ہاسپٹل لے کے گئی تھی، کیونکہ میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ ہمارے اخراجات بہت زیادہ ایسے ہو چکے ہیں کہ بالکل سے نہیں ہوتا، تو اس کو نا بہت پین تھا تو میں انڈس ہاسپٹل لے کے گئی۔ تو صبح سے ہم گئے ہوئے تھے دوپہر کے، اور رات میں پھر ہم لوگ گھر پر آئے، اور یہاں پر بہت ٹائم لگا تھا، بہت زیادہ اس کے، لیکن ٹیسٹ وغیرہ سارے کلیئر آئے تھے الحمدللہ۔ بس تھوڑی سی تکلیف تھی جو اس کو جو ہے نا ان لوگوں نے ٹیسٹ وغیرہ سب اچھے کرے، لیکن جو ہے نا کوئی دوائی وغیرہ ایسی نہیں دی، پیناڈول دیا اور گھر بھیج دیا۔ بہرحال جب ہم گھر آئے تو بریانی بنائی ہوئی تھی امی نے، کیونکہ ہم گھر پہ نہیں تھے، امی نے بریانی بنا لی تھی، اور ہم اپنی امی سے نا کوئی کام نہیں کرواتے۔ ابھی میری بیٹیاں اور میری بہن اور امی ساتھ ہوتی ہیں، نیچے بھائی اور بھابھی ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے آج کل کے بھائی بھابھی ایسی بہن تو بوجھ ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے۔ ہمارے امی نے بنائے تھے تھوڑے سے چاول نا، بہت مزے کے ٹیسٹی بنے تھے، لیکن تھوڑے سے نا گھٹ گئے تھے کیونکہ امی کافی ٹائم بعد امی نے بنائے تھے۔ اور یہاں پر ہماری بریانی ہماری امی نے بنائی تھی، اور یہ میں اپنے بچوں کو دینے لگ گئی۔ میری سٹوری تو بہت ہی تکلیف دہ ہے، شاید کہ اس کے لیے تو کافی ٹائم لگے آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے۔ بتاتی رہوں گی تھوڑی تھوڑی سٹوری آپ لوگوں کو۔ بہت ہی زیادہ میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں اپنی زندگی میں، چھوٹی سی ایج میں شادی ہو گئی تھی۔ اب میں اپنی بچیوں کی نا چھوٹی ایج میں شادی نہیں کروں گی، ان کو اتنا اچھا پڑھاؤں گی لکھاؤں گی، اور میں یہ چاہتی ہوں میری بچیوں کا اپنا گھر ہو جن کو وہاں سے کوئی بھی نہ نکال سکے، میرا اپنا گھر ہو جب کوئی بھی مجھے نکال نہ سکے، میری امی کو حیات رکھے اللہ پاک، لیکن میں اپنا خود کا ایک کمرے کا مکان بنانا چاہتی ہوں جس میں میری بچیاں تحفظ سے رہیں، جس کو کوئی نکال نہ سکے۔ اللہ پاک میں ایسی سب بیٹیوں کو جن کے کوئی گھر در نہیں ہے نا، تو ان کو ایک ایک کمرے کا اللہ پاک مکان دے، تاکہ وہ ان کے ہسبینڈ وغیرہ بھی جو ہے نا ان کو کہیں سے نکال نہ سکیں۔ یہاں پہ ڈر لگا رہتا ہے، بھائی بھابھی تھوڑے سے غصہ ہوتے ہیں بچوں کے اوپر، بچے شور کریں کچھ بھی کریں تو بچے چھوٹے ہیں، ظاہر سی بات ہے میرے، میں جتنا چاہوں بچوں کو روکنا ٹوکنا غصہ کرنا کہ پلیز بچوں آپ لوگ آرام سے کھیلا کرو، لیکن بچے بھی تو بچے ہوتے ہیں۔ اگر میں بچوں کو ان کی اس طرح بھی محروم رکھوں تو میرے بچے تو شاید نفسیاتی ہو جائیں، کیونکہ ان کو جو ہے نا ہر طرف سے ہی پھر اس طرح کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ میری دعا ہے نا اس نے کچھ زیادہ ہی رائتا ڈال دیا۔ اچھا بھائی، ہم تو بھائی اتنا پتلا جو ہے نا رائتا بناتے ہیں کیونکہ سب کو جو ہے نا ہو جائے۔
50 रुपये की अम्मी ने दही मंगवाई थी, उसमें पानी हम ज़्यादा डाल देते ताकि सबको रायता हो जाए। तुम टाइल से पेन के बैठी हुई हो और यार। यहाँ पर जो तुम्हारी अपना क्या चिकन वीडियो बनाओ। आधे किलो चिकन था और उसकी हमने बिरयानी बनाई थी और सारे बच्चों ने, मैंने, वो बहन ने, देखो हम सब ने मिलकर खाई थी। बहुत अच्छी टेस्टी बनी थी, अम्मी ने बहुत अच्छी बनाई थी, वरना तो अम्मी से बनवाते खाओ। नहीं हैं। अपनी बच्चियों का इतना ख्याल करें, इतना ज़्यादा कि, और मैं ये कहती हूँ माँ बाप को शादी से ज़्यादा जो है ना बच्चों को उनका अपना छोटा सा घर बना के दे देना चाहिए, एक कमरे का। जितना हम शादियों पे एक्स्ट्रा पैसे लगा देते हैं बच्चियों की शादियाँ करने में, उनको एक प्लॉट दे दिया करें ताकि जो है ना उनके, अल्लाह ना करे कभी उनके हस्बैंड ने उनको घर से निकाला बच्चों के साथ, तो वो अपने बच्चों के साथ वहाँ रह सकें। अल्लाह पाक मेरे जैसा नसीब तो मेरी बच्चियों का और किसी भी बेटी का ना बनाए। बहुत तकलीफ़ें झेली है मैंने, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ झेली है, लेकिन अब जो है ना बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हस्बैंड ने तलाक देने का फ़ैसला कर लिया है कि मैं तलाक दूँगा। आजकल बस टिका हुआ है कि मुझे तलाक दे देंगे। बच्चियाँ बस मैं यही सोचती थी कि मैंने उनको कहा था कि भैया आप मुझे तलाक मत दें, और जो है ना आप जो है ना शादी करना चाहते हैं आप शादी कर लें, लेकिन मुझे तलाक मत दें। मैं अपनी अम्मी के घर हूँ, अपनी अम्मी के घर पे मैं आपसे कभी कुछ ख़र्चा भी नहीं मांगूंगी, लेकिन आप मुझे डाइवोर्स मत दें। लेकिन हस्बैंड का यही कहना है फ़ोन कर के, या तो आप मुझे खुला के पेपर भेजो, वरना मैं जो है ना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हशर करूँगा। मैं उनको यही बोल रही कि नहीं, मैं खुला के पेपर नहीं भेजूँगी और मुझे तलाक नहीं लेनी उनसे, लेकिन वो मेरे बहुत पीछे पड़ गए हैं हाथ धो के, मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं और मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। मुझे नहीं लगता कि शायद मुझे वो बिना तलाक के रख पाएंगे, क्योंकि उनकी बीवी ने भी उनको कह दिया है, होने वाली बीवी ने, कि जब तक तलाक नहीं दोगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और वो उसके पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी बीवी को छोड़ने का फ़ैसला कर दिया, जबकि मैंने कभी ज़िंदगी में उनसे कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। कभी ज़िंदगी में मैंने उनसे जो है ना अपनी फरमाइशें नहीं की, जो दिया बस अल्लाह का शुक्र अदा करके रख लिया। मेरा ना बहुत दिल दुखता है, बहुत पूरी रात में जाग रही होती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा मैं आगे अपनी लाइफ कैसे बढ़ाऊँ। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है मेरे बच्चों के साथ। अल्लाह पाक बस मेरे बच्चों के नसीब अच्छे करे और इनको इतना दे जो है ना कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। आप लोग बस मेरी सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे बहुत ज़्यादा। अल्लाह के बाद मेरी माँ है, माँ के बाद आप लोग हैं, और मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग मेरी सपोर्ट करेंगे। अभी रात के जो है ना 3 बज रहे हैं और बस मैं पढ़ती रहती हूँ इस तरह से ही, और ऐसे ही पढ़ते सो जाती हूँ। बस मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी। मैं तो शायद ख़ुदकुशी ही कर लेती, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मेरी बेटी है, मुझे अपनी बेटियों के लिए कुछ करना है, मुझे उनके लिए कुछ करना है, और अब मैं करूँगी इंशाअल्लाह ताला, अपनी बच्चियों के लिए ही करूँगी मैं। बस उसके लिए आप लोग को मेरा सपोर्ट करना है। मैं अपने हस्बैंड को दिखाना चाहती हूँ कि अगर वो मुझे छोड़ के गए हैं तो मेरे साथ मेरा अल्लाह और सब हैं।